حافظ صاحب رمضان میں ایک ایک پارا تراویح پڑھا رہے ہیں، کسی دن انہوں نے 1.5 پارا پڑھا دیا، 2 پارا پڑھا دیا تو ہمارا پارا چڑھنے لگتا ہے۔ حافظ صاحب آپ نے زیادہ کیوں پڑھا دیا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ قرآن رمضان کے مہینے میں اللہ نے اتارا ہے، یہ ھدی للناس، یہ ساری مانوتا کے لیے مارگدرشن کے لیے آیا ہے، ساری مانوتا اور ساری انسانیت کو صحیح راستہ بتانے کے لیے آیا ہے، اور یہ قرآن اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ ہمارے قرآن کے ساتھ ہمارے سلوک کا یہ حال ہے کہ ہم نے قرآن کو رٹو طوطے کی طرح بس پڑھ لیا، اپنی لڑکیوں کو پڑھا دیا، نہ قرآن کا معنی سمجھنے کی کوشش کی، نہ قرآن کو کے قریب آنے کی کوشش کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، مجھ سے بہت سارے لوگ موبائل نمبر مانگتے ہیں، بہت سارے گروپوں میں میں جڑا ہوا ہوں، کسی نے مجھ کو میسج کیا، کوئی میرا خاص دوست تھا اس نے مجھ کو میسج کیا، بہت سارے گروپوں میں لوگوں نے مجھے ایڈ کیا ہے، واٹس ایپ کے اوپر بہت سارے میسج آتے ہیں، وہ خاص دوست کا میسج میں نہیں پڑھ پایا۔ 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینہ گزر گیا، کسی موقع سے دوست سے ملاقات ہوئی، اس نے بڑے غصے میں مجھ سے کہا کہ تو بڑا آدمی بن گیا، تجھے میرا میسج پڑھنے کی فرصت نہیں۔ میں اس کو عذر پیش کر رہا ہوں کہ بھائی میں نے تیرا میسج نہیں دیکھا، لیکن اس کا یہ کہنا ہے کہ جب میں نے تیرے موبائل کے اوپر میسج بھیجا تو نے مجھے وہ میسج کیوں نہیں پڑھا، جبکہ میں تیرا خاص دوست ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا آخری میسج ہے کہ نہیں ہے، یہ اللہ کا آخری پیغام ہمارے نام ہے کہ نہیں ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ قرآن رمضان کے مہینے میں اللہ نے اتارا ہے، یہ ھدی للناس، یہ ساری مانوتا کے لیے مارگدرشن کے لیے آیا ہے، ساری مانوتا اور ساری انسانیت کو صحیح راستہ بتانے کے لیے آیا ہے، اور یہ قرآن اللہ نے ہم کو دیا ہے، یہ قرآن ہم کو ملا ہے، یہ اللہ کا میسج ہم کو ملا ہے۔ یہ میسج اس لیے ملا تھا تاکہ اس میسج کو ہم پڑھیں اور اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، ہر محفل میں قرآن کا تذکرہ ہوتا ہے، مگر قرآن کو لپیٹ کر کے رکھ دیا جاتا ہے، قرآن کے قریب کوئی نہیں آتا، قرآن کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا۔ قرآن تو وہ کتاب ہے، اس کو پڑھا جائے تو انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، انسان کے ایمان کی چارجنگ بڑھ جاتی ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو گانا سننے سے فرصت نہیں، وہ قرآن کہاں سے سنیں گے؟ جس یوٹیوب کے اوپر وہ اپنے پسندیدہ بالی ووڈ کے گانے سنتے ہیں، اسی یوٹیوب پر وہ چاہیں تو شیخ سدیس کی تلاوت بھی سن سکتے ہیں، شیخ شریم کی تلاوت بھی سن سکتے ہیں، شیخ معاقلی کی تلاوت بھی سن سکتے ہیں، شیخ یاسر الدوسری کی تلاوت بھی سن سکتے ہیں۔ بڑے اچھے اچھے قراء ہیں، خاص طور سے جو ائمہ حرمین ہیں، اللہ اکبر، ان کے قرآن پڑھنے کا انداز بڑا پیارا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، تم کسی اچھے قاری کی آواز میں قرآن پڑھو، تمہیں وہ سکون ملے گا، وہ پیس آف مائنڈ ملے گا، وہ پیس آف ہارٹ ملے گا جو دنیا کے کسی میوزک میں نہیں مل سکتا۔ تم نے اپنے دلوں کو میوزک سنا سنا کے مردہ کر دیا ہے۔ یہ قرآن تو وہ کتاب ہے، اللہ کے پیارے نبی کے ایک صحابی عبداللہ بن مسعود، وہ اتنا پیارا قرآن پڑھتے تھے، اتنا پیارا قرآن پڑھتے تھے کہ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے جس کو بالکل تازہ تازہ قرآن سننا وہ عبداللہ سے قرآن سن لے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج اس مدرسے کا پروگرام ہے، مدرسے میں بچے قرآن کے حافظ بن رہے ہوں گے، قرآن کے عالم بن رہے ہوں گے۔ آپ کے گاؤں میں کوئی انجینئر بن جائے، پورے گاؤں میں اس کا چرچا ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن جائے تو باپ بڑے فخر سے اپنا سر اٹھاتا ہے، لیکن کسی کا بچہ حافظ بن جائے، عالم بن جائے تو لوگ کوئی خاص توجہ نہیں دیتے۔ اللہ کی قسم، میں ڈاکٹروں کی توہین نہیں کر رہا ہوں، میں انجینئروں کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر رہا ہوں، میں وکیلوں کو کمزور نہیں سمجھ رہا ہوں، مگر اللہ کی قسم لاکھوں کروڑوں انجینئروں، ڈاکٹر اور وکیل مل کر کے قرآن کے ایک حافظ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کو وہ دولت ملی ہے جو اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تمہاری نظر میں انجینئر سب سے بہتر ہوں گے، ڈاکٹر سب سے بہتر ہوں گے،
वकील सबसे बेहतर होंगे। हमारी कौम को डॉक्टरों की भी जरूरत है, हमारी कौम को इंजीनियरों की भी जरूरत है, हमारी कौम को बड़े बड़े वकीलों की भी जरूरत है। मगर मेरे प्यारे साथियों, जो मकाम कुरान के पढ़ने पढ़ाने वाले का है वो किसी और का नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो जो कुरान को पढ़े और पढ़ाए, कुरान को सीखे और सिखाए। अब्दुल्ला बिन मसूद जब कुरान पढ़ते थे, अल्लाह अकबर, कितना प्यारा कुरान पढ़ते थे। अल्लाह के नबी कहते थे कि जिसको कुरान ऐसा सुनना हो जैसे कुरान उतरा है, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश, बिल्कुल ताजा ताजा, वो अब्दुल्ला बिन मसूद के मुंह से कुरान सुनते। एक मर्तबा अल्लाह के नबी कहने लगे, अब्दुल्ला इक़रा अलैयल कुरान, तुम मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। अब्दुल्ला कहते, अल्लाह के नबी मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं, आपके ऊपर तो खुद कुरान उतरा है, आप तो खुद कुरान के पढ़ने पढ़ाने वाले, मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं। आपने फरमाया, अब्दुल्ला मैं तो कुरान पढ़ता हूं, लेकिन आज मैं तुम्हारे मुंह से कुरान सुनना चाहता हूं। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, मैं सूरह निसा की तिलावत करने लगा, मैं कुरान पढ़ता चला जा रहा हूं, अल्लाह के नबी गौर से सुनते चले जा रहे हैं। जब मैं सूरह निसा की इस आयत के ऊपर पहुंचा, फकैफ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जीना बिका अला हाउलाई शहीदा, जब मैं इस आयत पर पहुंचा, अल्लाह अपने नबी से फरमाता है, ऐ मेरे नबी उस वक्त आपका क्या हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे, और ऐ नबी हम आपकी उम्मत के ऊपर आपको गवाह बनाएंगे। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, जब मैं इस आयत पर पहुंचा, अल्लाह के प्यारे नबी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। आपको ये लगा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह मेरे कंधे पर कल कयामत के दिन डालेगा, अपनी पूरी उम्मत के बारे में मुझे गवाही देनी पड़ेगी। अल्लाह के नबी की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई, अल्लाह के नबी रोने लगे, और आपने कहा कि अब्दुल्ला बस करो, अब्दुल्ला रुक जाओ। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, जब मैंने नजरें उठा के देखा, फैज़ा ऐनाहु तज़रिफान, अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, मोमिन तो वो लोग हैं जब कुरान उनके सामने पढ़ा जाता है तो उनका ईमान बढ़ जाता है। कुरान तो वही है मेरे भाइयों, हमारा ईमान क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि हम बेईमान हो चुके हैं, हमारा ईमान इतने कमजोरी के स्टेज पे जा चुका है कि कुरान से हमारे ईमान पर कोई असर नहीं पड़ता। फुज़ैल इब्न अयास बड़ा मशहूर डाकू था, लोगों के घरों में डाका डाला करता था, लोगों की इज्जतो नामूस पर हमले किया करता था, लोगों का माल नाजायज तरीके से खाया करता था। एक दिन किसी मकान की छत पर कूदता है, उस मकान पे डाका डालने के मकसद से, चोरी करने के मकसद से जाता है। उस मकान में अल्लाह का कोई बंदा रात की तारीकी में बैठकर कुरान की तिलावत कर रहा था, और इत्तेफाक से सूरह हदीद की आयत करीमा पढ़ रहा था, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालो क्या अभी वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके तुम्हारे दिल पिघल जाएं, तुम सही सीधे रास्ते पर आ जाओ, तुम सुधर जाओ। अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाहि वमा नज़ल मिनल हक़्क़ि, ऐ ईमान वालो क्या कुरान सुन करके भी तुम्हारे दिल नहीं पिघलेंगे? जब ये आयत करीमा फुज़ैल इब्न अयास के कानों में पड़ी, वो सोचने लगा, अल्लाह का बंदा कुरान पढ़ रहा है और मुझे दावत दे रहा है, मुझे हक पर आने की दावत दे रहा है, और मैं डाका डाल रहा हूं। उसने तौबा कर ली, उसने सच्ची तौबा कर ली, और सारी जिंदगी उसने अपने आप को इबादत के लिए और इल्म के लिए कुर्बान कर दिया, और दुनिया उसको एक बहुत बड़े आबिद ज़ाहिद के नाम से जानने लगी। कुरान ने दिलों की दुनिया बदली है मेरे भाई। कुरान वो किताब है कि अल्लाह के नबी वादी नखला में कुरान पढ़ रहे थे, और जिन्नात की एक जमात गुजरती है, जिन्नात की एक जमात गुजरती है और अल्लाह के नबी की जुबान से कुरान की तिलावत को सुनती है, और एक मजलिस में उतनी देर में कुरान सुन करके वो अल्लाह के नबी पर ईमान भी ले आते हैं वो जिन्नात, और जाकर के अपनी कौम को दावत भी देने लगते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जिसके दिल की दुनिया बदलनी हो, कुरान की एक मजलिस उसके लिए काफी है, और जिसका दिल मर चुका हो और जिसका दिल मुर्दा हो चुका हो, वो सारी जिंदगी कुरान सुनता रहे, उसके दिल पर कोई असर नहीं होता। अल्लाह ने मोमिन की दूसरी पहचान बताई, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, जब उनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो उनका ईमान बढ़ जाता है।
तीसरी पहचान, वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, और मोमिन वो होते हैं जो अपने रब के ऊपर भरोसा करते हैं। यहां मार, डर और खौफ हम दिल में बिठाए हुए हैं। साफ फलां की हुकूमत आ गई अब क्या होगा, फलां आ गया अब क्या होगा, फलां आ गया अब क्या होगा। भाई हम रब के ऊपर भरोसा करते हैं, और जो रब के ऊपर भरोसा करता है वो दुनिया वालों से डरता नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी गारे सौर में हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ हैं। तलाश करने वाले बिल्कुल गारे सौर के करीब पहुंच चुके हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि अल्लाह के नबी लऊ नजर अहदुहुम ताता कदमैहि लाबसरना, अय अल्लाह के नबी अगर उन्होंने जरा सा नीचे झांक लिया तो हमें देख लेंगे, हमें पकड़ लेंगे, हम गिरफ्तार हो जाएंगे। अय अल्लाह के नबी हम गिरफ्तार हो जाएंगे, हम पकड़ लिए जाएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मा ज़न्नुका बिस्नैनिल्लाहु सालिसुहुमा, अय अबू बकर तुम हम दोनों अकेले नहीं हैं, हमारे साथ एक तीसरी जात अल्लाह की, अल्लाह हमारे साथ है। इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। ये अकीदा है मेरे भाई, अल्लाह हमारे साथ, ये हमारे नबी का सिखाया हुआ अकीदा है। अगर हम अल्लाह वाले हैं, अगर हम तौहीद पर हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पर हैं, तो हमें ये ईमान रखना चाहिए अल्लाह हमारे साथ। अल्लाह हमारे साथ उस वक्त भी था जब हम 313 थे और बद्र के मैदान में 1000 हमारे सामने थे। और अल्लाह के प्यारे नबी 17 रमजान को बद्र की लड़ाई होती है, 16 रमजान को रात में उसी बद्र के मैदान में किबला रुख बैठकर अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा रहे हैं। अल्लाहुम्मा अंजिज़ली मा वअदतनी, अल्लाहुम्मा आतिनी मा वअदतनी, आय अल्लाह तूने जो वादा किया है अपना वादा पूरा फरमा। आय अल्लाह अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल इसाबत लन तुबद फिल अर्दी, आय अल्लाह अगर ये मुट्ठी भर लोग अगर आज हलाक हो गए और मिटा दिए गए तो आय अल्लाह फिर रूए जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। ये 313 मेरा कैपिटल है, मेरा सरमाया है, मेरी पूंजी है, आय अल्लाह तो इनकी हिफाजत करना। आय अल्लाह अगर ये मिट गए तो तेरा नाम कौन लेगा, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह कौन पढ़ेगा। अल्लाह के नबी दुआ करते चले जा रहे हैं, रोते चले जा रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक आते हैं और पीछे से अल्लाह के नबी को चिमट जाते हैं और कहते हैं कफा का मुनाशदत का रब्बु का मुनाशदत का रब्ब का, अय अल्लाह के नबी बस कीजिए, आपका रब आपको मायूस नहीं करेगा। आपने अपने रब से दुआ मांग ली, आपका रब आपकी दुआ जरूर कबूल करेगा। और बद्र की लड़ाई में अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और 313 मुसलमान 1000 दुश्मनों पर गालिब आए। मेरे प्यारे साथियों, वो ईमान आज हमारे और आपके अंदर भी होना चाहिए। वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, मोमिन तो वो होते हैं जो अपने रब के ऊपर भरोसा करते हैं, वो तादाद के ऊपर भरोसा नहीं करते, क्योंकि कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कतीरतम बिइज़्निल्लाह। जब अल्लाह का हुक्म होता है छोटी छोटी जमातें बड़ी बड़ी जमातों पर गालिब आ जाती हैं। वो ताकत पर भरोसा नहीं करते, वो इज्जत पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही, इज्जत तो देने वाला अल्लाह है। वो हुकूमत और बादशाहों से नहीं डरते, क्योंकि वतूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, बादशाह तो अल्लाह देने वाला है, जिसको चाहता है बादशाह बनाता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। मोमिन अल्लाह की जात पर भरोसा करता है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने साथियों को लेकर के जा रहे हैं, पीछे फिरौन का लश्कर है, पीछे फिरौन का लश्कर है। मूसा के साथी कहते हैं कि ऐ मूसा इन्ना लमुद्रकून, हम तो पकड़ लिए जाएंगे। ऐ मूसा सामने पानी है, पीछे फिरौन है, भागेंगे तो कहां भागेंगे, दाएं बाएं कोई रास्ता नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो कि सिचुएशन कितनी नाजुक है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम का तवक्कुल देखो, वो तवक्कुल आज हमारे अंदर नहीं है। एक बात बताऊं, आज हमारा नौजवान जुआ क्यों खेलता है, सूद क्यों खाता है, हराम कारोबार क्यों करता है? क्योंकि तवक्कुल नहीं है। जिसको अल्लाह की जात पर तवक्कुल होगा वो हराम कमाई की तरफ नहीं जाएगा। उसे इस बात पर भरोसा है कि मेरे हिस्से की जो रोजी है मेरा रब मुझे जरूर देगा। मैं अपनी माँ के पेट में था, अल्लाह ने मेरी रोजी लिख दी थी, मुझे हराम तरीका अपनाने की जरूरत नहीं है, मैं हलाल तरीके से काम करूंगा, मेरा अल्लाह मुझे रोजी देगा। मेरे भाइयों, इसीलिए
اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، کہ جیسے پرندے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اگر ویسا بھروسہ تم اللہ کی ذات پر کرو تو جیسے اللہ پرندوں کو روزی دیتا ہے، وہ خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں اور پیٹ بھر کے واپس جاتے ہیں، اللہ تم کو بھی کبھی خالی پیٹ نہیں رکھے گا، تم کو بھی اللہ کبھی بھوکا نہیں سلائے گا، شرط یہ ہے کہ تم ویسا توکل کرو جیسے پرندے کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا توکل دیکھیے، ساتھیوں نے کہا کہ موسیٰ ہم تو پکڑ لیے جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کہتے کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ ابھی موسیٰ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے، اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے کہا ہے موسیٰ ذرا اپنی لاٹھی کو تم پانی کے اوپر مارو۔ حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو پانی کے اوپر مارا، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، سمندر کے دو پھٹ ہو گئے، پانی کے دو پھٹ ہو گئے اور پانی کے اندر بیچ میں راستہ بن گیا۔ اسی راستے سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے اور موسیٰ علیہ السلام نے ندی پار کر لی، دریا پار کر لیا، اور اسی راستے میں فرعون اور اس کا لشکر ڈوب گیا۔ یہ ہے اللہ کی ذات پر توکل۔ اللہ کی ذات پر توکل اگر سیکھنا ہے میرے پیارے ساتھیوں، ابراہیم خلیل اللہ سے سیکھو۔ باپ دشمن بن گیا، پوری قوم دشمن بن گئی، اور اتنی بڑی آگ تیار کی گئی کہ پورا گاؤں جلایا جا سکتا ہے، ایک اکیلے انسان کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ تیار کی۔ اور جب آگ میں ڈالا گیا موسیٰ علیہ السلام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں، ان کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے، بہترین کام بنانے والا ہے۔ حضرت ابراہیم کا توکل دیکھو میرے پیارے ساتھیوں، آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور آگ بھی ایسی ہے کہ اس آگ میں بسم ہو سکتے ہیں، اس آگ میں کوئلہ ہو سکتے ہیں، اس آگ میں جل سکتے ہیں، مگر آج پیشانی پر کوئی شکن نہیں ہے، دل کے اندر کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ اے اللہ اگر چلا بھی گیا تو تیری توحید کے لیے جاؤں گا، تیرے ایمان کے لیے جاؤں گا۔ حسبی اللہ، جس اللہ کی توحید کے لیے میں اس آگ میں جا رہا ہوں وہ اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اور وہ اللہ بہترین کارساز ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے ہواؤں کو نہیں بھیجا، اللہ نے بارش نہیں برسائی۔ جب حضرت ابراہیم نے اللہ کی ذات پر ایسا توکل کیا تو اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا یا آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے۔ وہ آگ ابراہیم کے ایک رونگٹے کو بھی نہیں جلاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایمان والوں کی تیسری پہچان اس آیت میں اللہ نے بیان کی، وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب میں ایک اور حدیث سنا کر کے بات ختم کر رہا ہوں، کیونکہ وقت جو ہے وہ مجھے اجازت نہیں دے رہا، بہت لمبے سفر پہ جانا ہے، صبح کلاس بھی ہے۔ ایک آخری حدیث اس پوائنٹ کے تعلق سے، اللہ کی ذات پر توکل کے تعلق سے، یہ سن لیجئے۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، حدیث بخاری شریف کے اندر بھی ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میرے سامنے بہت سارے رسولوں کو اور ان کی امتوں کو پیش کیا گیا، میں نے ایسے رسولوں کو بھی دیکھا کہ ان کے ساتھ ان کے ماننے والے بہت سارے ہیں، اور میں نے ایسے رسولوں کو بھی دیکھا کہ ان کے ساتھ ان کے ایمان والے، ان کے امتی صرف 2 لوگ ہیں، 3 لوگ ہیں، کسی کے ساتھ صرف 1 آدمی ہے، اور میں نے ایسے نبی کو بھی دیکھا وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، اس کے ساتھ کوئی ماننے والا نہیں ہے۔ یعنی اس دنیا میں ایسے بھی نبی آئے کہ اس نبی کے اوپر ایمان لانے والا ان کی قوم میں کوئی نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، آپ حق کی دعوت دیجئے، آپ قرآن و حدیث کی دعوت دیجئے، آپ توحید کا پیغام سنائیے۔ لوگ مان لیتے تو لوگوں کی بھلائی ہے، لوگ نہیں مانتے تو آپ کی محنت بیکار نہ جائے گی، آپ کی کوشش بیکار نہیں جائے گی، آپ کا ثواب بیکار نہیں جائے گا۔ ایسے بھی نبی دنیا میں آئے کہ کوئی ان کے اوپر ایمان نہیں لایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے بہت بڑا مجمع دیکھا، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، میں نے سمجھا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، بتایا گیا نہیں یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کے لوگ ہیں۔ پھر میں نے افق کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا،
میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو داہنی طرف بھی جدھر دیکھتا ہوں لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں، بائیں طرف دیکھتا ہوں تو لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا گیا ہذہ امتک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، اور آپ کی امت کے جو یہ لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے علاوہ آپ کی امت میں 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ نہ تو ان کا کوئی حساب ہوگا اور نہ ان کو ایک منٹ کے لیے بھی عذاب ہوگا، وداؤٹ عذاب اور وداؤٹ حساب، نہ عذاب ہوگا نہ حساب ہوگا، ان کو ڈائریکٹ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایسے لوگ 70,000 ہوں گے آپ کی امت کے۔ اتنا بیان کر کے اللہ کے پیارے نبی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اب صحابہ کرام آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں 70,000۔ کچھ صحابہ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے، جنہوں نے کبھی زندگی میں شرک نہیں کیا۔ ہم لوگ تو نہیں ہو سکتے، ہم لوگوں نے تو شرک بھی کیا تھا، ہم لوگ تو بعد میں ایمان لائے۔ ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں جو اسلام کی حالت میں پیدا ہوں گی وہ لوگ مراد ہیں۔ کچھ صحابہ نے کہا نہیں نہیں، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، وہ مراد ہیں۔ الگ الگ اوپینین ہیں، الگ الگ خیالات ہیں صحابہ کے۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے کمرے سے واپس آئے۔ کیا بات ہے، کیا ڈسکس ہو رہا ہے، کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ اے اللہ کے نبی آپ نے 70,000 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، بس اسی پر بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فوراً وضاحت کر دی۔ آپ نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون۔ 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان کی پہلی پہچان وہ رقیہ نہیں کرواتے، وہ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے۔ ارے مولوی صاحب ہمارے گاؤں میں تو بہت جھاڑ پھونک ہوتا ہے۔ کسی بچے کو نظر لگ گئی، کوئی گاؤں کے امام صاحب کے پاس آتا ہے، وہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ کے دم کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی دعائیں پڑھ کے دم کرتے ہیں۔ وہ دم جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ قرآن و حدیث سے جو دعائیں ثابت ہیں اور قرآن کی جو آیتیں ہیں ان کو پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے، اگر نظر لگ جائے تو، اگر جادو کا اثر ہے تو، اور کسی جنات وغیرہ نے پریشان کر رکھا ہے تو رقیہ کرنا جائز ہے، دم کرنا جائز ہے۔ پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ وہ دم نہیں کرواتے ہیں؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے جب آپ امام صاحب سے دم کروائیں گے، حافظ جی سے دم کروائیں گے، اگرچہ حافظ جی کا آپ کے بچے کو دم کرنا جائز ہے، حافظ جی کو کوئی گناہ نہیں، آپ کو کوئی گناہ نہیں، لیکن آپ اگر اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ آپ کا بچہ اگر بیمار ہے تو آپ خود اپنے بچے کو دم کر دیں، آپ نبی کی دعاؤں کو یاد کریں، آپ قرآن کی آیتوں کو یاد کریں، آپ صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں، آپ باوضو رہا کریں، آپ متقی رہیں، آپ کو کسی اور سے دم کروانے کی ضرورت نہ پڑے، تو یہ تقویٰ کا اعلیٰ گریڈ ہے، یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور یہی اس حدیث میں مراد ہے کہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے وہ کسی اور سے دم نہیں کرواتے، وہ خود اس لائق ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر دم کرتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ لا یسترقون، 70,000 لوگ وہ ہیں جو بغیر، جو رقیہ نہیں کرواتے، جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ اس حدیث کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ غیر شرعی قرآن و حدیث کے خلاف والا جو رقیہ ہوتا ہے، جو بہت سارے، ابھی آج میرے پاس واٹس ایپ پر ایک صاحب کا کال آیا، میسج آیا کہ مولوی صاحب ایک عورت ہے، اس کا شوہر اس کو مانتا نہیں ہے اور بہت پریشان کرتا ہے، تو اس عورت کو کسی نے بتایا کہ میں تجھ کو ایک دعا لکھ کے دے رہا ہوں، اس کو کسی پیڑ پہ لٹکا دو یا اس کو جلا دو۔ میں نے کہا بھائی صاحب دعائیں پڑھی جاتی ہیں، دعائیں لٹکائی نہیں جاتی۔ ڈاکٹر آپ کو کبھی سیرپ دیتا ہے تو ڈاکٹر کبھی یہ بولتا ہے کہ جاؤ یہ کیپسول لے کے جاؤ گلے میں لٹکا دو؟ کبھی نہیں بولتا۔ ڈاکٹر کہتا ہے یا تو انجیکشن کے ذریعے آپ کے بدن میں ڈالے گا یا دوا پینے کو دے گا آپ کو۔ قرآن کریم کے اندر شفا ہے، مگر قرآن کا پڑھنا شفا ہے، قرآن کا پڑھ کر کے دم کرنا شفا ہے، قرآن کا لٹکانا شفا نہیں ہے۔ اور میں نے کہا یہ سب شیطانی عمل ہے کہ دعا لکھ کر کے دے گا اور اس کو جلا دو۔ میں نے کہا جلانے ولانے سے کوئی، یہ سب واہیات بات ہے، فالتو بات ہے۔ تو آج یہ ہو رہا ہے، کتنے لوگ ہیں
غیر شرعی طریقے سے وہ کاغذ پہ لکھ کے دیتے، کہتے مریض کو پلا دو، اور کاغذ پہ دیکھو کیا لکھا ہے، 786 9211 35 420 یہ سب لکھا رہتا ہے، اور پھر اس کاغذ کو وہ پلا دیتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے، اور یہ اس حدیث میں مراد ہے کہ غیر شرعی طریقے سے جو لوگ جھاڑ پھونک کرواتے ہیں، 70,000 لوگ اس سے پاک ہیں جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں۔ دوسری پہچان ولا یتطیرون، 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، وہ بدشگونی نہیں کرتے، کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے۔ ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، بلی نے راستہ کاٹ دیا، ڈرائیور نے بریک مار دیا، کیوں صاحب؟ ارے بلی نے راستہ کاٹ دیا۔ یعنی بلی ڈیسائیڈ کرے گی مجھے گاڑی چلانا چاہیے کہ نہیں چلانا چاہیے۔ عرب میں کیا کرتے تھے؟ سفر میں جانے کے پہلے پرندہ اڑاتے تھے، پرندہ دائیں اڑا تو سفر کرتے تھے، پرندہ بائیں اڑا تو نہیں کرتے تھے۔ اسلام نے ان تمام چیزوں کو ختم کیا میرے بھائی۔ آج بھی بہت سارے لوگ محرم میں شادی نہیں کرتے، کیوں صاحب؟ محرم غم کا مہینہ ہے۔ کیوں غم کا مہینہ ہے؟ کہتے ہیں نبی کے نواسے شہید ہوئے۔ ارے اللہ کے بندے، کون سا ایسا مہینہ ہے جس میں کوئی نہ کوئی شہید نہ ہوا؟ ربیع الاول میں ہمارے نبی کا انتقال ہوا، محرم کی 1 تاریخ کو حضرت عمر کی شہادت ہوئی، ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو عثمان غنی کی شہادت ہوئی، رمضان کی 21 تاریخ کو حضرت علی کی شہادت ہوئی۔ تم کون کون سے مہینے میں غم مناؤ گے؟ اور کون سا ایسا مہینہ ہے جس میں نبی کا کوئی صحابی اور نبی کا کوئی چاہنے والا شہید نہ ہوا؟ کسی کی شہادت اور کسی کی موت سے کوئی مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہوتا۔ اسلام کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے، اسلام کا یہ تصور نہیں ہے۔ اسلام کو اتنا بہترین دین ہے، اللہ کے نبی کے بچے ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے، اور جس دن انتقال ہوتا ہے اسی دن سورج میں گرہن لگ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی جب خطبہ دیتے ہیں، گرہن کی نماز پڑھانے کے بعد آپ خطبہ دیتے ہیں تو خطبے میں کہتے ہیں او لوگو ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی 2 نشانیاں ہیں، لا ینکسفان لموت احد، ان میں گرہن لگنے سے کسی کی موت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ میرے بچے کی موت ہوئی اس لیے سورج میں گرہن لگا ہے۔ اسلام تو وہ دین ہے جو بدعقیدگی کا خاتمہ کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، کسی تاریخ کو منحوس سمجھنا، کسی دن کو منحوس سمجھنا، سورج گرہن لگتا ہے، بہت سارے لوگ گھر میں کام نہیں کرتے، عورتوں سے کہتے کچن میں مت جاؤ، کوئی کام مت کرو، کیوں صاحب؟ کام کرو گی تو نقصان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، گرہن لگا ہے، اتنی دیر آپ اللہ کا ذکر کریں، نماز پڑھیں، یہ ثابت ہے، لیکن کوئی کام نہ کیا جائے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بعض گھروں میں دیکھا گیا کہ جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں ان کو سختی سے منع کیا جاتا، خبردار مکان کی چھت پر مت جانا، تم گرہن لگا ہوا ہے۔ حالانکہ گرہن لگنے سے کسی حاملہ عورت کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہاں، گرہن لگا ہو تو ڈائریکٹ آنکھ سے دیکھنا سورج کو وہ نقصان دہ ہے۔ سائنس کے حساب سے اس کا الگ سے ایک چشمہ آتا ہے، وہ چشمہ لگا کر کے سورج کو دیکھنا چاہیے۔ تو ولا یتطیرون، 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، وہ کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے۔ اور تیسری پہچان ان کی کیا ہے؟ ولا یکتوون، وہ دغوا کر کے علاج۔ عرب میں طریقہ تھا ایک علاج کا کہ بدن میں اگر کہیں زخم ہوتا تھا تو آگ کے ذریعے اس کو داغتے تھے۔ یہ علاج کا طریقہ جائز تھا، مگر اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کو پسند نہیں کرتا، شریعت میں اس کو اچھا نہیں کہا گیا ہے۔ تو جو 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، وہ اس طریقے سے جو دغوا کر کے علاج کیا جاتا ہے وہ طریقہ نہیں اپناتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، مومن کی یہ 3 پہچان جو اس آیت میں بتائی گئی، میں امید کرتا ہوں کہ ہم ان 3 پہچان کو، ان 3 چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اپنے دل کو خوف الہی سے آباد کریں گے۔ قرآن کی آیتوں کو جب پڑھا جائے تو ہم اس کو غور سے سنیں گے تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، اور ہم قرآن کو پڑھنے کی اور سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو توکل ہونا چاہیے وہ توکل اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین یہ 3 صفات ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے۔ اللہ جب تک ہم سب کو دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔